سامعین ذی احتشام، 6 ستمبر اور 7 ستمبر یہ سارے پاکستانیوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اور 7 ستمبر بالخصوص اس ادارے کے لیے انتہائی درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں چند جملے آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ گزشتہ سال 2017 میں 7 ستمبر ہی کو جامعۃ العلم کا افتتاح کیا گیا۔ 7 ستمبر 2017 جامعۃ العلم کا افتتاح کیا گیا، اور یوں 7 ستمبر 2018 کو جامعۃ العلم کے قائم ہوئے 1 شمسی سال مکمل ہوا۔ اس پہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس مناسبت سے جامعۃ العلم کا افتتاح 7 ستمبر کو کیا گیا تھا کہ 7 ستمبر ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ختم نبوت کی یاد دلاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اور اس ادارے سے سیکھ کر نکلنے والے طلباء اپنی زندگیوں میں اللہ کریم کے فضل سے، اس کی توفیق سے ختم نبوت کے پرچم کی حفاظت کرتے رہیں۔ ہم اہل سنت نسبتوں کو مانتے ہیں، برکتوں کو مانتے ہیں، کسی جگہ سے نسبت، کسی وقت سے نسبت۔ اس مناسبت سے 7 ستمبر 2017 کو اس جامعہ کا افتتاح کیا گیا۔ میں اس 1 سال کی جو کارکردگی ہے مختصر لفظوں میں وہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جب کسی بھی ادارے کا افتتاح کیا جائے، نیا ادارہ شروع کیا جائے، اسے سنبھلتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں، تو 1 سال کے اندر وہ کارکردگی دکھائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ ادارے بناتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ 1 سال میں کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً دعوت اسلامی کو جانتا ہے، تو دعوت اسلامی بننے کے کئی سال تک وہ کراچی کی حدود کے اندر محدود رہی، اور دعوت اسلامی کی جو امیر ہیں حضرت قبلہ علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ انہیں عمر قدری سے نوازے، وہ پہلے خود قافلوں میں جا کے تبلیغ کا اور یہ فریضہ خود انجام دیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی سلسلے کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے اور اس کو کارکردگی دکھانے کے لیے ایک بہت طویل وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں اللہ رب العالمین کے فضل کا، اس کی عنایتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رب العالمین ہم سب مل کے اس کا پھر شکر ادا کریں گے اللہ کریم کے فضل کا کہ 1 سال گزرنے پر اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنی کارکردگی پیش کر سکیں۔ یہ اس کی عنایت ہے۔ الحمدللہ اس 1 سال کے اندر جامعۃ العلم میں طلباء کی تعداد لگ بھگ 300 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا کہ ہمارے مدارس کی زندگی میں، مدارس کے اندر اہل سنت کے مدارس میں 300 طلباء یا 350 طلباء یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم سکھر میں رہنے والے لوگ ہیں، سکھر کے دیگر مدارس ان کے طلباء کی تعداد کو ہم لوگ جانتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، بالخصوص وہ ادارہ جس کو بنے ہوئے 1 سال مکمل ہوا، تو یہ تقریباً 300 مکمل 300 طلباء نہیں، کچھ کم ہے، تو تقریباً 300 یہ تعداد ہے الحمدللہ جو 1 سال کی کارکردگی جامعۃ العلم کی۔ اور اساتذہ جامعۃ العلم میں 14 اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، اور وہ جس ادارے میں استاذ ہیں وہ ادارہ انتہائی مشہور ادارہ ہے۔ میں معاذ اللہ کسی ادارے کی تنقیص یا کمی نہیں بیان کرنا چاہ رہا،
میں اس ادارے کی خوبی عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک مشہور ادارے کے استاذ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اور وہ ادارہ ہو سکتا ہے کہ 1 صدی پرانا ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، لیکن ہو سکتا ہے 1 صدی پرانا ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا تقریباً 13-14۔ 1 صدی پرانا یا 50 سال، 70 سال، 80 سال پرانا ادارہ جو سرزمین سندھ کے مشہور ترین اداروں میں جس کا شمار ہو، وہ ادارہ جس کو ابھی صرف اور صرف 1 سال ہوا، وہاں پر ظاہر ہے اساتذہ اگر 14 رکھے جائیں گے تو طلباء ہوں گے تو 14 اساتذہ ان میں رکھے جائیں گے، اور یہ 14 اساتذہ وہ ہیں جو باقاعدہ استاذ کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے درجے ہیں، بڑی کلاسیں ہیں، ان میں طلباء کو بھی پریکٹس کے لیے 1-1، 2-2 سبق پڑھانے کا موقع دیا جاتا ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ یہ مستقل اساتذہ کی جو تعداد ہے، 14 مستقل اساتذہ جو الحمدللہ جامعۃ العین میں درس نظامی، حفظ اور دیگر شعبہ جات کی تعلیم میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ 1 سال کے اندر جامعۃ العین میں 10 سے زائد شعبہ جات قائم ہو چکے ہیں، جن میں شعبہ ناظرہ ہے۔ اس کے اندر شہر اور بیرون شہر کے طلباء کو جو تجوید کے قواعد ہیں ان کے مطابق قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد شعبہ حفظ ہے۔ شعبہ حفظ میں بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو قرآن پاک یاد کریں وہ صحت لفظی اور تجوید کے قواعد کے مطابق یاد کریں۔ ایسے نہ ہو کہ بچے پڑھنے کے بعد وہ ان کو قرآن یاد تو ہو لیکن درست پڑھنا نہ آئے۔ درست پڑھنا ضروری ہے، اگر ایک صورت بھی آتی ہے اس کو بھی درست پڑھنا ضروری ہے، اور یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ بے شمار ایسے حفاظ ہیں، آپ ان سے سن لیں، ان بیچاروں کو قرآن پاک آتا ہے، صحیح نہیں آتا، غلط آتا ہے، نہ درست پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو جامعۃ العین میں اس بات کی انتہائی کوشش کی جاتی ہے، بچہ تھوڑا یاد کرے یا زیادہ یاد کرے لیکن وہ درست طریقے سے یاد کرے۔ شعبہ حفظ ہے۔ شعبہ تجوید، یہ گزشتہ سال سے ابتدائی قواعد کی حد تک اس کو قائم کیا گیا، لیکن جامعۃ العین میں ہماری کوشش یہ ہے کہ شعبہ تجوید جو مکمل کورس ہوتا ہے وہ یہاں کروایا جائے۔ وہ تقریباً 2 سالہ کورس ہوتا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہوں، ابھی تک استاد نہیں آیا۔ حضرت حافظ قاری حسنین صاحب دعوت برکاتہ علیہ اسٹیج پہ ہیں، انہی کے توسط سے میں تجوید کے استاذ کے لیے باقاعدہ کوشاں ہوں۔ کراچی میں کچھ اساتذہ ہیں تجوید کے، ان سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے ہمیں ویٹنگ لسٹ میں ڈالا ہے، کچھ دیر انتظار کریں کہ ایک اچھا استاذ ہمیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ایک اچھا استاذ مل جائے تو انشاءاللہ رب العالمین شعبہ تجوید کو باقاعدہ طور پر جامعۃ العین میں اس کو چلایا جا سکے۔ شعبہ درس نظامی یہ بڑا شعبہ ہے اس ادارے کا۔ اس میں متوسطہ ہم کہتے ہیں مڈل کو، جیسے اسکول میں مڈل کلاس بولا جاتا ہے، مڈل کو متوسطہ کہتے ہیں، اور مڈل سے لے کر ایم اے تک یہ ساری کلاسیں الحمدللہ جامعۃ العین کے اندر موجود ہیں۔ متوسطہ کے 4 سیکشن ہیں۔ عامہ سال اول جسے آپ 9th کہہ سکتے ہیں، 9ویں کلاس، اس کے 3 سیکشن ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد عامہ سال دوم سے لے کر عالمیہ تک۔ عالمیہ ہم اس کو عالمیہ بولتے ہیں، دور حدیث جسے کہا جاتا ہے، اسکول اور کالج کی زبان میں اسے ایم اے کہا جاتا ہے۔ یہ سارے ایک ایک شعبہ جامعۃ العین، ایک ایک سیکشن جامعۃ العین کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ درس نظامی کے جو طلباء ہیں ان کی تعداد 150 سے زائد، صرف درس نظامی کی تعداد 150 سے زائد جامعۃ العین کے اندر موجود ہے۔ ایک ہمارے یہاں شعبہ توقیت۔ شعبہ توقیت وہ شعبہ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا بھر کے نمازوں کے نقشے، سیر و افطار کے چارٹس، یہ دنیا بھر کے تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے دنیا کے کسی ملک اور کسی شہر کا آپ نقشہ نماز کا، 5 نمازوں کا، سیر و افطار کا یہ تیار کر سکتے ہیں، اور صرف آپ کے سامنے اس علاقے کا لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ باقاعدہ کورسز توقیت کے سلسلے میں جامعۃ العین کے اندر کروائے جاتے ہیں، اور صرف کورس نہیں کروایا جاتا بلکہ نقشے تیار بھی کروائے جاتے ہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے 50 سے زائد علاقوں کے نقشے الحمدللہ جامعۃ العین کے اندر تیار کیے گئے۔
یہ ایک کارکردگی رپورٹ بھی ہم نے تیار کی ہے۔ یہ پہلے سال کا اختتام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر سال اپنی کارکردگی پیش کر سکیں۔ صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک سال کے اندر ہم نے کیا کیا، ادارے ہم چلاتے ہیں، ہم تمام تر ادارے جو اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے کوشاں ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کریں، ہم نے اتنے عرصے میں کیا کیا، لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ معلوم پڑے کہ ہم صرف اور صرف ایک نام لے کر چل رہے ہیں یا کوئی کام بھی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر میں نے 50 سے زائد لکھے ہیں جن علاقوں کے سیر و افطار کے نقشہ جات بنائے گئے تھے، اور صرف پاکستان کے نہیں بلکہ یو کے بعض شہروں کے نقشہ جات بھی جامعۃ العین کے اندر تیار کیے گئے۔ یو کے اندر بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر تقریباً سال میں 80 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ادھر سے مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا تو ادھر سے فجر طلوع ہو چکی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے عشاء انتہائی دشوار ہے، سحری کب کریں اس کا وقت شروع نہیں ہوتا، سحری کا نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے سورج غروب ہوتے ہی ادھر سے غروب ہوا ادھر سے سحری کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے پاس عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً سال کے اندر 80 راتیں ایسی آتی ہیں۔ ان علاقوں کے سیر و افطار کے نقشے بنانا، چونکہ اس ادارے میں بنائے جاتے ہیں، میں خود بنواتا ہوں، میں نے خود بنائے بھی ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ انتہائی دشوار کام ہے۔ سکر کا، روڑی کا، خیرپور کا، شکارپور کا یہ بنانا انتہائی آسان ہے، ہمارے طلباء اس کو تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، لیکن وہ علاقے جہاں پر اب بعض جیسے قطب شمالی ہے، قطب جنوبی ہے، وہاں ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے دن آتا ہی نہیں اور 6 مہینے رات نہیں آتی، جہاں 6 مہینے کے لیے دن نہیں آئے گا، جہاں 6 مہینے کے لیے رات نہیں آئے گی، وہاں کے جو اوقات سیر و افطار ہیں، اوقات نماز ہیں، ان کو تیار کرنا انتہائی دشوار کام ہے، سخت مشکل کام ہے، لیکن الحمدللہ اس کریم کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کا نقشہ تیار کر سکتے ہیں، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی رمضان سے پہلے یو کے 1 سے زائد شہروں کے جو نقشہ ہائے سیر و افطار ہے وہ جامعۃ العین کے اندر تیار کیے گئے، اور پھر وہاں کے جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان کو بھیجے گئے اور انہوں نے اس کے مطابق اپنے سیر و افطار کا اہتمام کیا، اور سب سے بہتر نقشہ وہاں کے علماء کے سامنے بھی انہوں نے پیش کیا، سب سے بہتر نقشہ، اور بھی نقشے تیار کیے گئے تھے، الحمدللہ سب سے بہتر نقشہ وہ تھا جو جامعۃ العین سے تیار کر کے یو کے بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ شعبہ عصری تعلیم، وقت وہ چل رہا ہے کہ اسکول کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور ویسے بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارا دین صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں ہے۔ اسلام تمہیں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، اسلام تمہیں درس دیتا ہے کہ دنیا اور دین کو اکٹھے ساتھ لے کر چلو، اس دنیا کو آباد کرو لیکن رب کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق آباد کرو، اس دنیا کو آباد کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے آباد کرو۔ اس لیے اس میں عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم، اس کا شعبہ باقاعدہ قائم ہے، تاحال اب تک ہم صرف مڈل تک کلاسز لے سکے۔ اب سمجھتے ہیں پہلا ہی قدم بہت بڑا نہیں اٹھایا جا سکتا، اس لیے ہم نے مڈل تک کلاسوں کا اجرا کیا، اور اس میں پرنسپل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کال کریں تو فون ریسیو نہیں کرتے، ویسے کہہ رہا ہوں۔ تو بلال بھائی کی مشاورت سے ہم نے میجر سبجیکٹس جو ہیں ان کی وہ ٹیچنگ کا آغاز کیا، انگلش، میتھ، اردو اور سندھی، ان کے یہ ہمارے پروگرام میں اس وقت شامل ہیں، پہلی کلاس سے لے کر مڈل تک، اور اس کے باقاعدہ جیسے اسکولوں میں امتحانات ہوتے ہیں ایسی امتحانات کا سلسلہ باقاعدہ جو اسکول کا سسٹم ہے وہی سسٹم الحمدللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو یہ سلسلہ مڈل تک نہیں رہے گا، میٹرک اور اس کے بعد کالج اس تک بھی یہ سلسلہ جائے گا، اور رب نے توفیق عطا فرمائی
تو جب اس جامعۃ العین کی ابتدا کی گئی تھی تو ذہن میں اسلامک یونیورسٹی کا تصور تھا، رب نے چاہا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا تو پھر سلسلہ کالج تک موقوف نہیں رہے گا، اللہ نے چاہا تو سلسلہ یونیورسٹی تک بھی جائے گا۔ یہ عصری تعلیم کے حوالے سے کمپیوٹر کورس کی بھی ہم نے اسٹارٹنگ کی کوشش کی تھی، کچھ لیپ ٹاپس بھی ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا، اور کچھ دوستوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو کمپیوٹر لیب بنا کے دیتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا، اس لیے کمپیوٹر کورس کو ہم آگے نہیں چلا سکے۔ ایک شعبہ ہے ہمارا شعبہ شارٹ کورس، یہ اس ادارے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ عمومی طور پر مدارس میں شارٹ کورسز کا سلسلہ موجود نہیں ہوتا۔ ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آباد رکھے، انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے رب کریم ہمیں بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ لیکن شارٹ کورس نہایت مختصر عرصے میں ایک پورا علم اور پورا فن کسی کے ذہن میں اتار دینا، یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، اور الحمدللہ میری اطلاع کے مطابق سرزمین سکر پر 1,06,000 شارٹ کورس میں یہ سمجھتا ہوں کسی اور ادارے نے نہیں کروائے، سب سے پہلے جامعۃ العین کے سر پر یہ سہرا بندھا۔ ہم نے الحمدللہ